1 to 3 شروع کریں. ریڈی جی. اجازت 1 منٹ کھائیں. 1 منٹ. ویئر از 1 منٹ؟ کلیئرنس ہے, کلیئرنس ہے. تھینک یو. نہیں ہوتا سر یہ مائک میں جی 1 to 3 کر دوں گا پھر اسٹارٹ ہونے کی. ٹھیک ہے, رول آن. 1 کیمرہ 1 2 3 ایکشن. اچھا, تھینک یو. بسرا صاحب کو میں اسپیشل ویلکم کرتا ہوں. بسرا صاحب نے بھی آپ کو اپنی کہانی سنانی ہے. اجاز صاحب ہمارے صدر ہیں, پنجاب سے آئے ہیں. میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی شامل ہوں. جی, آج 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا خان صاحب کو اریسٹ ہوئے, اور میرے پاس کوئی اس دن بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ 10-11 کورٹ کی پرمیشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. مائک نہیں ہے آپ کے پاس؟ مائک جو اتنے پڑے ہوئے ہیں سامنے ہیں. جی کریں آپ اپنی بات کنٹینیو کریں سر. آج فائنلی میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے. خوش ہوئے بہت, وہ میڈیا کو یاد کر رہے تھے, سلام وغیرہ ادھر ادھر. ان کے کچھ میسیجز ہیں جو کہ انہوں نے میری ذمہ لگایا ہے کہ آپ تک پہنچاؤ, بہت ضروری ہے. کچھ فیصلے ہیں وہ میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا, اور کچھ جو میسیجز ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہلے. ایک تو وہ ملک کے بارے میں بہت کچھ ہے. ان کی پرائمری کنٹینشن یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے, اور سب سے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے کسی بھی حکومت کی وہ ملک کی معاشی صحت کو بہتر بنانا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ شاید مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہے کہ IMF کا جتنی بھی فنڈنگ آپ کو ہوگی وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی, اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ لاگو. سو اگر اس کی اس وقت جو ہے اس بیچارے کو مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو شاید اس کو 1 وقت کی روٹی کے اوپر آنا پڑ جائے, کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو ڈالرز ملیں گے وہ اس کے لیے آپ کو مزید ٹیکسز جو ہے وہ لاگو کرنے پڑیں. سو ان کے نزدیک مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرے تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو لارج انٹرنیشنل ملٹی کارپوریشنز ہیں وہ بھی اگر سرمایہ کاری کریں تو ملک کے حالات جو ہیں معاشی حالات وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پرووائزو ہے, پری کنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک اسٹیبل پولیٹیکلی مینڈیٹڈ حکومت ہو, جو عوام کا مینڈیٹ ہو, عوام اس کو سپورٹ کرتے ہوں, اور عوام اس حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیز کو سمجھ کے برداشت کرنے کی پوزیشن میں. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوسرے فیز کی کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے بسرا صاحب, کچھ بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں. ہمارے حساب سے کوئی تقریباً 180 کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی میں PTI کی بنتی تھی, لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے عین مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے, کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادروائز کو ملٹی نیشنلز ہو, وہ تبھی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, وقت بہت کم ہے, اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے. دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت ایک کانشیس اور اسٹرانگ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے. دا لارجسٹ منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ آف پاکستان, جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریفوں کی فیملی, اس کو ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی, اور اس وقت اگر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دہانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے, وی ول گو ہرٹلنگ ڈاؤن. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے, عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
اور ان کا میسیج یہ تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنانی دینی چاہیے. اوکے 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 اوکے. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر بابر صاحب یہ اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی رداد آلریڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے، تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈاپور ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے. یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے، PMLN، MQM اور پیپلز پارٹی. ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں جو کہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا. اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیا جائے. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں، وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں. تو یہ میجر فیصلے تھے ان کے. تو کے پی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں. اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے، سینٹر اور پنجاب. اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں، یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہوں اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہیں وہ سنا دیں. اچھا میں